अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली खान है। शफी जान, बैरिस्टर गौर और बाकी पीटीआई वाले सारे मिलके 5 अगस्त को पावर शो करेंगे। फिर उसके बाद टाउट जर्नलिस्ट सारे एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने सही चीखें मारनी स्टार्ट कर दी हैं इंडिया के मामलात के ऊपर। वो आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान को $10 बिलियन की रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान ने अमेरिका से, और अमेरिका आगे से क्या करेगा, अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, वो क्या खबरें और क्रेडिट रेटिंग वगैरह का क्या चक्कर चल रहा है पाकिस्तान के इंटरनेशनली। मईशत बहुत तबाही आसमान पे जा रही है, और फौजी टाउट साफियों ने भी प्रोपेगेंडा कर दिया जो कि इसी के साथ रिलेटेड है। ईरान और अमेरिका की जंग की अपडेट्स। आपके दहाने पे भाईजान जंग आने वाली है, आप मानो या ना मानो, इससे जितना मर्जी आप जी चुरा लो, बड़ा सख्त किस्म का वक्त आने वाला है। और फिर उसके बाद सबसे मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, आप लोगों के कमेंट्स, वो मैं पढ़ूंगा। ये मैंने 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इनकी, और इसको मैंने देखा और मुझे लगा 10 मिनट मैंने ज़ाया की। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की, शफी जान साहब ने कोशिश की कि वायरल किस्म का कंटेंट बीच में से निकालें कि जी इमरान खान को अगवा किया गया है और ये किया गया है और उनके इंसानी हकूक नहीं है और ये नहीं है वो नहीं। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी उठे हैं और एकदम इनको किसी ने बताया है और सिर्फ उठे के जेल से लगा के आ गए हैं ये, और आके ये वाली बात करना स्टार्ट हो गया। अवाम के अंदर बड़ी वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठा ठू डम दरज होगी कि ये शफी जान साहब छा गए। जो पहले वाले दिनों में इनको लोगों ने क्रेडिट दिया, बहुत सारी बातों में लोगों ने इनका तहफ़्फ़ुज़ किया, लोगों ने इनका साथ दिया, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, क्योंकि जब भी कोई बंदा आए उसका साथ देना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त थे, वो स्टार्ट में ही इनके खिलाफ हो गए, थोड़े अरसे बाद ही। मैंने कहा नहीं, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम दो, लड़के फिट हैं, काम करेंगे, कोई नहीं, सुहेल अफरीदी हो गई, ये हो गए। लेकिन ना, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ये वो उस रोल के अंदर एडजस्ट हो गए और इन्होंने वाकई में अपने आप को जो है वो हुकूमत में देखना स्टार्ट कर दिया और बाकी काम करना स्टार्ट कर। अवाम ने इनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं दिया था वोट, इमरान खान की रिहाई के लिए दिया था। वो ये काम कर नहीं सके, बाकी सारे मोहल्ले के सारे काम जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इनसे नहीं हो रहे। अब सबसे पहले जो आपने चीज पता करनी है, पूछनी है, वो ये है कि जी ये कह रहे हैं पावर शो करना। अगर आपने पावर शो करना है तो क्या लोगों को नहीं पता कि इमरान खान के पास पावर है? अभी सबको पता है इमरान खान के पास पावर है, तो इनको अभी इजाजत कैसे मिली? आप अपने आप से ये सवाल भी करेंगे, क्या बैरिस्टर गौर, शफी जान और ये सारे लोग जो हैं ये बैठ सकते हैं बगैर अपने कर्नल की इजाजत के? कोई माइकल लाल नहीं कह सकता, कोई कसम उठा के नहीं कह सकता कि बगैर कर्नल की इजाजत के ये बैठे हैं। इनकी हिम्मत ही नहीं है, इनके अंदर इतनी तपड़ ही नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कर्नल की इजाजत से बैठे हैं तो कर्नल ने इजाजत क्यों दी? एक तो वजह ये हो सकती है कि जाके इन्होंने उसके आगे हाथ हाथ बांधे हों कि माई बाप बहुत सख्त प्रेशर है, बहुत सख्त, प्लीज हमें कुछ करने दे। एक तो ये हो सकता है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये नहीं है। वो इसका जवाब आपको आगे आने वाले व्लॉग में मिलेगा कि जो सिचुएशन जिस तरीके की डेवलप हो रही है, असल में बहुत सारे लोगों ने ठंडी हवाएं इतनी ज्यादा चलाई हैं कि जब जेन्युइन प्रेशर का जिक्र होता है कि यार हिमाचल के ऊपर बड़े जेन्युइन किस्म के प्रेशर है, लोग समझते नहीं है, उनको समझते हैं कि हमें झूठ मूठ का काम कर रहे हैं, हमें मारी जा रहे हैं। लेकिन जेन्युइन ख्वातीन बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं अभी आपको बताता हूँ आगे जाके कि क्या चल रहा है इन मामलों के अंदर। बेसिकली मुझे ये लगता है कि उन्हीं प्रेशर्स की वजह से इनको इधर रिलीज किया गया। इनका कोई इरादा शायद नहीं था। इन्होंने अभी देखा कि अवाम बेताशा गालियां निकालेगी, सब कुछ करेगी, इन्होंने हो सकता है उन्हें हल्की फुल्की बोला भी हो कि यार प्लीज थोड़ा करने दो, और उन्होंने भी देखा हो कि अवाम बहुत ज्यादा तपी जा रही है, तो बजाय इसके कि कोई लंबा काम हो, इनको फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं कि अगस्त 5 को एक जलसा होगा और उसमें लाए अमल दिया जाएगा। कोई लाए अमल शाय अमल नहीं होना, जो भी होगा वो नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका। इनसे इनके अंदर अब वो दम नहीं रहा। सुहेल अफरीदी बहुत हद तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज जानते बूझते हुए नहीं, लेकिन इनका एक खास तरीका होता है, वो हमें अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गया। वो सिंपल सा तरीका है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ज्यादा मतलब इनोवेटिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी नहीं है, नए नए चीजें नहीं निकालते, ये वही पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है उसके अंदर अपने बंदे घुसा दो, एंड टाइम पे बंदे निकाल दो, एक तरीका। जब लोगों का बहुत ज्यादा रौला स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाए, लोग डिमांड कर रहे हो कि आपने 10 गुना काम करना है, तो 1 या 1.5 गुना काम करवा के पीछे कर लो, लोगों की उम्मीदें बढ़ा दो, जिस तरीके से सुहेल अफरीदी था। फिर उसको एक एक तरफ से आप डंडा मारते हैं, दूसरी तरफ से भेजेंगे सर प्लीज सर थोड़ा सा सब्र कर जाए, सर इमरान खान से खान साहब से बात चल रही है सर, चल रही है, अब खान साहब नहीं मान रहे सर, हम क्या करें, प्लीज आप इस तरीके से ना किया करें। ये एक खास तरीका होता है। उससे क्या होता है, टाइम के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। मैं इसको इसलिए बताता हूँ और मैं ये दोहराता भी रहूंगा कि मुझे मेरा तो हुकूमत का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा तो इनके साथ एक ही एक्सपीरियंस रहा है, वो है मिशन नूर वाला। ये बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, एक साइड से सख्त होके आते हैं, दूसरी साइड से यस सर प्लीज सर करके आते हैं, और फिर आपका सत्यानाश करवा के रख देते हैं। आप टाइम के ऊपर जो आप ढीले पड़ जाते हो, आप थोड़ी हया कर लेते हो, इन जैसा बेहया है कोई नहीं।
یہ ان کو نا گولی دی ہوئی ہے اور عوام نے اب ان کو ستیہ ناش پھیرنی ہے. آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی پشاور کے اندر یا باقی جگہوں پہ کے پی موجود ہے, میری بات سنو. میں اس پہ شارٹ ویڈیوز بھی بناؤں گا اور میں سب لوگوں کو بھی کہوں گا, آپ لوگوں نے جانا ہوتا ضرور ہے, جمع غفیر ہو, تباہی پھر جائے, بیجا ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, لیکن ان لوگوں کو ادھر آپ نے یاد کرانا ہے کہ تم لوگ عمران خان کے لیے آئے ہو. آپ نے بورڈز ایسے بنا کے لے کے جائیں جو پیغام ان تک پہنچے, اور ان لوگوں کو ادھر آپ باقاعدہ ریڈیکیول اس لیے کریں جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کو ریڈیکیول کیا. عمران خان کی یہ بات نہیں مانتے, آپ ادھر بتاؤ ہم عمران خان کے لیے آئے, تمہارے بوتھے دیکھنے نہیں آئے. یہ میک شور کرنا ہے اور اس بات کو آپ نے پھیلا دینا ہے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ پاور شو بھی ہو جائے اور ان کو بھی اپنی اوقات پتہ لگے. اب اس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جی آپ تو باہر بیٹھے, آپ کے لیے تو بات کرنی بڑی آسان ہے. بھائی جان مجھے عہدہ دو نا, تو پھر اس کی ایکسپیکٹیشن ہے, اگر میں ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کر سکتا میں کہوں گا اے پھڑو استعفیٰ تو میں جا رہا. اگر آپ وہ نہیں کام کر سکتے تو پھر آپ کو اس عہدے کے اوپر بھی آپ کو انڈے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نکل جاؤ, کسی اور بندے کو جگہ دو جو تگڑا ہو, آ جائے, بیٹھ جاتے ہیں اوپر. اب یہ شفیع جان کو دیکھو, پہلے جی بڑی عمران خان کی ہر جگہ تصویر اٹھائی, اس کے بعد ابھی جیل لگا کے یہ شفیع مائیکل جیکسن بنا ہوا ہے, یہ شفیع جیکسن بنا ہوا ہے. لوگوں کو برا لگتا ہے. سہیل افریدی کی پہلے کی ویڈیو دیکھو, ابھی کی ویڈیو دیکھو, وہ جی باقاعدہ اپنے آپ کو چیف منسٹر سمجھنا سٹارٹ ہو گئے. یہ باقاعدہ انفارمیشن منسٹر, اور باقی جو حکومت کے باقی وزیر ہیں وہ باقی وزیر کھیل رہے ہیں. آپ کا صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا عمران خان, اور اس میں آپ دبا کے فیل ہوئے ہیں. اور ان لوگوں کو اب سمجھ بھی نہیں آتا, یہ اس لیول کی امبیرسمنٹ ہے, انہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ یار لوگ جو ہیں وہ بالکل آپ ان کا مطلب مذاق اڑا رہے, باقاعدہ بیوقوفی کا مذاق اڑا رہے ہو. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کی سامنے, مطلب آپ آتے ہو, آپ کی میں کچھ چیز اٹھاتا ہوں, میں کچھ چیز چوری کر لیتا ہوں, آپ کہتے ہو تم نے چوری کی, میں کہتا ہوں نہیں کی. ایک بات ہے, آپ کے سامنے میں آپ کی چیز اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا ہوں, آپ کہتے ہو تم نے اٹھائی ہے, میں کہوں گا نہیں اٹھائی. اب یہ چوری بھی ہو گئی اور اوپر سے بدتمیزی بھی ہوگی اور بے عزتی بھی سیدھی سیدھی آپ کی کر دی کہ یار میں تمہارے سامنے یہ کام کروں. جس طریقے سے جرنیل کرتے ہیں, سامنے لوگوں کو مار دیتے ہیں گولیاں اور پھر کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. یہ دیکھو, اسی کی ایک اور مثال کی دنیا, پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں نا یہ لوگ. اب یہ بھائی جان سمجھ رہے ہیں بڑا جی تباہی وائرل قسم کا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, مڑے توڑے زنگ آلود تیر گیدڑوں لومڑیوں کا شکار کر سکتے ہوں گے, شیر کا نہیں, اب سے آپ سے نہیں ہوگا. یہ کشمیر کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں خواجہ سعد رفیع. کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں نا خواجہ صاحب, اتنے زیادہ انقلابی بنتے ہوئے نا باقاعدہ کیوٹ لگتے ہیں. یہ کشمیر کا الیکشن, او بھائی بیک ایویں ہی ونڈ لو, آپس میں خود بخود ہی بانٹ کر لو, ایویں عوام کو مطلب ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی پرانے دور میں رہ رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں پڑھ کے ان کو سمجھ نہیں آتی. کتنے لوگ ہنستے ہیں کیونکہ ان کے آس پاس حصار ہوتا ہے. دیکھو خواجہ صاحب اٹھتے ہوں گے, آس پاس نوکروں کی فوج ظفر موج ہوتی ہوگی, سر یہ کرنا, سر وہ کرنا, اب یہ بندہ ہے وہ بندہ ہے. کوئی بندہ ان لوگوں کو حقیقت نہیں بتاتا, اسی لیے ان میں سے بہت سارے لوگوں جس طرح بیرسٹر گور وغیرہ اور باقی لوگ ہیں, ڈی جی آئی ایس پہ لے لو, کامنٹس اپنے آف کیے ہوتے ہیں. انہوں نے خیر نہیں آف کیے ہوئے, لیکن کامنٹس اپنے آف کیے ہوتے ہیں کیونکہ حقیقت نہیں جاننی, حقیقت ماننی نہیں ہے. اب آج جو صحافیوں کے اوپر, انڈیا کے اوپر ان کی چیخیں نکلی ہیں, یہی رؤف کلاسر صاحب ہیں. جب پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا تھا, جرنیل مطلب لوگوں کو تڑک رہے تھے, ماؤں کے بچے انہوں نے بالکل شہید کر کے رکھ دیا. آپ کو پتہ ہے درجنوں لوگ شہید ہوئے. ادھر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر کو مطلب ان کے اوپر وہ برس رہے تھے کہ یہ لوگ بچوں کو مروا رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, ویسے کر رہے ہیں, یہ مروا رہے ہیں. ادھر یہ کیا کہتے ہیں, ادھر ان کو سارا مظلومیت نظر آ رہی ہے عوام کے اندر, انڈیا کے اندر اس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں. اب یہ ان کا ٹویٹ پڑھو, آپ کے بچے نہیں ہیں, کل آپ نے کسی بے رحم بچوں کو مارا, پتہ نہیں میں آپ سے دونوں سے جو بھی بڑا مار دوں. ادھر سارا بچوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان کی طرف تاری کر رہے ہیں. ادھر پاکستان کے بچے مار جائیں, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا یہ فلانی کرین والی پارٹی کے سپورٹر ہیں, کس کے سپورٹر ہیں, ان کا خون نہیں پانی ہے, بہ جائے کوئی مسئلہ نہیں. ان کا ادھر ہو تو ادھر ان کو اصل میں سب کچھ یاد آ جاتا ہے. یہ اس کو دیکھو حرکتیں ہیں اس کی, یہ پتہ نہیں یہ عجیب ہی کوئی سی چیز ہے یہ والی. یہ جب دیکھو سائڈ پہ مطلب فیلر نہیں آتے, یا ہر جگہ پہ غصہ ہوتا ہے اور یبڑیاں پہ یبڑیاں مار رہا ہوتا ہے. اصل میں ان کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھو کہ عمران خان کو بھی وہ بولتا ہے کہ جین زی جو ہے وہ پاکستان کی, دیکھیں جی انہوں نے عمران خان کو پاکستان کے لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا, بزدل ہیں, کوفے والے ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. یہ جان بوجھ کس طرح کی بات کرتے ہیں, جان بوجھ کے کوستے ہیں لوگوں کو, بار بار کوستے ہیں تاکہ لوگ اپنے وکٹم مینٹیلٹی کے اندر چلے جائیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. میرا کیس یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی. بندوق جو ہے اس سے گیم انفیئر ہو جاتی ہے, یا تو پبلک بندوق اٹھائے یا وہ بندوق رکھیں تو گیم فیئر ہوتی ہے. جب تک بندوق ہے تو اسٹرگل کرنے کے بہت سارے اور طریقے بھی ہیں, جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں یہ اسٹرگل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ آپ کو
ڈیمورلائز کرنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، اور یہ باقاعدہ چھوڑے جاتے ہیں کیونکہ ایجنسیوں کے پاس سائیکالوجی ہوتی ہے، برٹش راج کے دور سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ دیکھو، یہ فوجی ٹاؤٹ اور نون لیگ ٹاؤٹ، دیکھو فوجی ٹاؤٹ علیحدہ ہوتے ہیں، نون لیگ ٹاؤٹ علیحدہ ہوتے ہیں، یہ کوئی مکس اچار ٹائپ ہے، یہ کبھی فوجی ہوتا ہے، اکثر مجھے فوجی لگتا ہے، اکثر نون لیگ والا ٹاؤٹ لگتا ہے، لیکن بہرحال یہ انڈیا میں طلبہ پر ظلم انتہا پر پہنچ گیا۔ اندازہ لگو ان کو سیلف اویئرنیس بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یار ان کے کتنے چول لگتے ہیں۔ یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، یہ فہد حسین، اس کو چڑھی ہوئی ہے افغان جنگ چڑھی ہوئی ہے، اور سعودیہ کی جنگ چڑھی ہوئی ہے، یہ والے ٹاؤٹ ایکٹیو ہوئے ہیں اس طرح کی جنگ کے اوپر۔ یہ انڈین میڈیا کو گودی میڈیا کہہ رہا ہے، یہ بندہ خود ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر رہا ہے، اب میرے خیال میں نکل کے دوبارہ میڈیا میں آ گیا، اور انہی کی بیڈنگ کرتا ہے فوجیوں کی اور ان کی فوجی حکومتوں کی۔ ادھر کہہ رہا ہے گودی میڈیا، مودی ان ٹربل، یہ بڑے جی خوش ہو رہے ہیں ادھر۔ اس کو جنگ چڑھی ہوئی، جس صحافی کو جنگ چڑھی ہوئی ہے نا، اس سے بندہ کہے کہ تو آگے جانا اور اپنے بچے بھی ساتھ فرنٹ لائن پہ لے کے جا، اور اپنی بیگمات کو بھی کہو کہ راشن پانی والے کام نا، پیچھے سے روٹیاں شوٹیاں پکا کے تم لوگوں کو بھیجو، تم جنگ لڑو نا، حرام خورو۔ تم لوگ جو بچے جو ہے ان کو خواہ مخواہ کے کہہ رہا ہوں کہ جنگوں کے اندر تون کے رکھ دیا۔ بلوچستان سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، بندہ چلا نہیں سکتا وہ والی ویڈیوز، اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، جس طرح سٹنگ ڈکس ہوتے ہیں، اتنی کشادہ قسم کی زمین ہے، اور اس کے اندر گاڑی ایک جا رہی ہے، دور سے اس کو چھپنے کی کوئی جگہ موجود ہی نہیں ہے، اور اس کو دور دور سے وہ مار رہے ہیں۔ بی ایل اے والے ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں، اتنی خطرناک ویڈیوز ہے، آپ ان پہ سوال کرو تو آپ غدار، کافر اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ دشمن عناصر ہو۔ بھائی اتنے بندے تم لوگوں نے مروا دیے پورے قوم کے، بتاؤ تو صحیح کیا مطلب کہ کس لیے کر رہے ہو یہ والا کام؟ کیا کوئی مطلب کیا کر کیا رہے ہو؟ یہ حسن ایوب کو دیکھو، یہی بندہ تھا جو کہتا تھا کہ جی ان کے اتنے سر کھول دیے گئے فسادیوں کی، اور یہ چیک کرو انڈیا والا درد ہو رہا ہے ان کو، عجیب بکواس ہے یہ ٹاؤٹ۔ اب یہ والی خبر جو ہے نا بیسیکلی یہ ضروری ہے بہت زیادہ، جو جنگ میں کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان کی طرف آنے والی ہے، یہ والی خبر ہے، کیونکہ یہ والے بہت سارے صحافی جو ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، بہت سارے یہ نا ان کے چو ایشو ہوتے ہیں ٹاؤٹ، ان کے اوپر اگر آپ نظر رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اکٹھی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اردو میں انگلش میں ایک ہی گروپس میں ہوتے ہیں نا تو آتی ہیں، تو اتنا بھی نہیں توقف کرتے کہ اس کو تبدیل کر دے دیں۔ بریکنگ بریکنگ پاکستان ایشو اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ یٹ اگینسٹ ایرانی، جو ہوتی ملیشیا نے ادھر حملے شملے کیا ان کے خلاف بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہی چیز اردو کے اندر پاکستان کا ایران کی حمایت یافتہ ہوتی ملیشیا کے خلاف سخت ترین بیان یہ اردو میں دے رہا ہے، یہی والی باتیں کر رہے ہیں۔ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جنگ آپ کے سر پہ آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں اس کا بل ابھی آیا اور بہت سخت آیا۔ ابھی یہ $10 بلین مانگ رہے، پتہ $10 بلین کیوں مانگ رہے؟ کہ 2 4 5 مہینے اور چل جائے، سال اور چل جائے، اور موسٹ لائکلی انہوں نے اپروو کر دیا۔ اگر انہوں نے اپروو نہ کرنی ہوتی تو یہ بندہ ادھر جاتا ہی نہیں، اور نہ یہ خبر باہر آتی، اندر اندر سے ہی نہ ہو جانی تھی خبر، کوئی 2 4 ہفتے مہینے بعد باہر آنی تھی۔ یہ اپروو ہوگا، اس کے ساتھ وہ کچھ اور کوئڈ پرو کو مانگیں گے، بھائی جی یہ لین دین کچھ کریں گے۔ اب ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ کیا لین دین کریں گے۔ یوکرین والا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا دور ہے، یہ ایران والا نزدیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب میں آرمی منگائیں گے، کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا، جینوئنلی نہیں پتا۔ ایک اندازے ہیں کہ کچھ ہوگا، لیکن بغیر کسی کے $10 بلین امریکہ کبھی مطلب مر جائے گا نہیں دے گا۔ ساتھ ساتھ یہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، ایس این پی ہے، یہ کریڈٹ ریٹنگ کی ایجنسی ہے، اس نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ B- سے B کر دی ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ جب بھی آپ ادھر مغربی دنیا میں لینے جاتے ہیں نا، بینکوں سے قرضہ وغیرہ لون وغیرہ لینے جاتے ہیں، تو اگر مثال کے طور پہ میں ہوں تو میرا کریڈٹ سکور ہوگا، وہ ہوتا ہے 900 تک ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مطلب 600 سے 900 تک ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔ تو ہر بندے کا کریڈٹ سکور ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اپنی پیمنٹ صحیح کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل جو ملک ہوتے ہیں ان کی کریڈٹ ریٹنگز ہوتی ہیں، اور اس ریٹنگ کے حساب سے ان کو لون کی سود ملتا ہے۔ اگر ریٹنگ بری ہو تو سود بہت زیادہ ملے گا، کیونکہ رسک بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ والی چیز ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ڈوبتی ہوئی معیشت کو وہ کیوں بچائیں گے جی، اتنا بڑا بوجھ اپنے اوپر کیوں ڈالیں گے؟ اس کے بدلے میں کیا لے رہے ہوں گے؟ اس کے بدلے میں یہ سوری بیچ میں سے نا ایک وہ مسنگ ہو گئی تھی تصویر وغیرہ ایک دو، تو میں وہ دوبارہ ڈال رہا تھا۔ اصل میں جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا 2 3 منٹ اس پہ لگاؤں گا، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کامنٹس کی طرف۔
ابھی یہ نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری آئی ہے کہ ایران نے جو ڈیمیج کیا ہے نا، ان کو جو ایچ ڈی پکچرز ملی ہیں مختلف قسم کی جو ایران نے ریلیز کی ہیں، جو فوجی تھے انہوں نے ان کے آئی فون کے اندر سے ویڈیوز وغیرہ لیک ہوئی ہیں، وہ ہو گئیں، اور جو پبلکلی اویلیبل ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی کی تصویریں، ان سے پتہ لگا کہ ایران نے اچھا خاصا رگڑا لگایا. ایران کو خود تو بہت رگڑا لگ رہا ہے، لیکن ایرانیوں نے بھی ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا امریکہ کو، اور اس سے بہت وہ باعث پریشانی ہے کہ یار یہ معاملہ ابھی آگے اور زیادہ چل سکے گا. دوسری یہ چیز ہے، یہ جو ڈیل ہو رہی ہے سعودیہ کی اور اس کی امریکہ کی، یہ اسے کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو کوویٹڈ یو ایس نیوکلیئر ڈیل از اے کو فار سعودی کراؤن پرنس. یہ بالکل اسی ماسی کی طرح ہے جو آپ کو کہہ رہی ہے نہیں کوئی نہیں، میری بیٹی تو کوئی نہیں. اینڈ پہ پتہ لگتا ہے اس کی بیٹی کا رشتہ نا امریکہ میں کسی بڑے زبردست ڈاکٹر کے ساتھ ہو گیا. آپ ہی ہکے بکے رہ جاتے ہو، تیری یہ کیا کیا اس نے نا. مطلب تو انہوں نے چھپ کے، مطلب اوپر سے نہ کرتے کرتے اندر سے بالکل انہوں نے نا ستیاناش کر دی باقی آس پاس کے لوگوں کی. یہ بیک اینڈ پہ چیزیں آف کورس چل رہی تھیں ان کی. سادہ سے ایک آپ کو بتا دوں کہ آپ ان کے مین جو پوائنٹس ہیں نا وہ آپ سمجھ لیں. 12 دن کی جنگ چل رہی ہے. امریکہ کا $1.15 ٹریلین کا بجٹ ابھی منظور ہو گیا. یہ ٹرمپ کا فائدہ ہوا ہے بہت زیادہ اس میں $100 بلین جو ہے ایڈ ہوا ہے، اور تقریباً ایران کے لیے اسپیشل $70 بلین رکھا گیا ہے. یو ایس کے پاس کون سے کارڈز ہیں پلے کرنے کے لیے، ایران کے پاس کون سے کارڈز ہیں پلے کرنے کے لیے، یہ آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ معاملہ اس میں چل کیا رہا ہے. یو ایس کے پاس ملٹری کیپیبلٹی ہے جس میں بومبنگ ہے، نیوی ہے، سرویلنس ہے اور اسپائی نیٹ ورکس ہے. یہ یو ایس کے پاس یہ ان کا کارڈ ہے، وہ یہ پلے کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے پلے کرتے ہیں. یو ایس کے جو الائز ہیں، اسرائیل اور عرب الائز ہیں، وہ بہت ایریا پہ پھیلے ہوئے ہیں آف کورس، اور ان کی بھی فورسز وغیرہ اور باقی سارے، اور ریجنل جو ان کا کنٹرول ہے وہ والا یو ایس کے پاس ہے. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ان الائز کے پاس فنڈنگ موجود ہے جنگ کو فنڈ کرنے کے لیے. ایران کے پاس اس لیول کی فنڈنگ موجود نہیں ہے. پھر انفارمیشن وارفیئر میں یو ایس بہت آگے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پورا کنٹرول کرتے ہیں، تو پروپیگنڈا وار میں یو ایس بہت زیادہ آگے ہے. آف کورس ایران جیت رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے سارے تانگ ہیں. تو لیکن ایک اور چیز جو یو ایس کا کارڈ ہے وہ مارکیٹ مینیپولیشن کا. مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر کے آئل کی پرائس کو نیچے رکھنا ٹرمپ کی ون ہے. پروپیگنڈا وارفیئر میں ایران جنگ اب آپ دیکھو تھوڑا پیچھے چلی گئی ہے. موسٹلی لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے، اور اگر لیتے بھی ہیں تو وہ بہت تھوڑی سی کلاس رہے گی. لوگ عموماً تنگ بھی آ جاتے ہیں. یہ بھی ٹرمپ کی ون ہے، کیونکہ نومبر کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں مڈ ٹرم، ان کے اندر اگر یہ والا کنسرن نہ بنے تو ٹھیک ہے. مارکیٹ مینیپولیشن کر کے وہ آئل کو نیچے رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ایران نے آئل کو اوپر کرنا ہے. یہ والی چیز ہے. ایران کے پاس کون کون سے کارڈز ہیں پلے کرنے کو؟ ایک تو ان کے جو ڈرونز اینڈ میزائل ہیں وہ بہت زیادہ چیپ ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے پاس ایک کارڈ ہے ان کا. حزب اللہ جو ہے وہ دوسرا کارڈ ہے. عراقی ملیشیا تیسرا ہے، اور ہوتی جو ہیں وہ چوتھا کارڈ ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اس کا چوک پوائنٹ بنانا ابھی بھی انہوں نے مارا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے، اور باب المندب دونوں سائڈوں سے انہوں نے باب المندب میں 2 سعودی اس کے اوپر حملہ کیا ہے کشتیوں کے اوپر، اور وہ والا جگہ بھی کلوز کر دی ہے. ادھر سے یو ایس نے نیول بلاکیڈ لگایا. انہوں نے کہا جی سیج فار سیج، بلاکیڈ کا مقابلہ بلاکیڈ سے انہوں نے سعودی اور ان کے ریجنل الائز کا بلاکیڈ بھی کر دیا ہے. اور بیسیکلی جو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو آئل شوق ہو، اور امریکہ کو اسپیسیفکلی فرٹیلائزر کا شوق ہو، کیونکہ ابھی رائی وائی کا ٹائم ہوتا ہے نا ادھر امریکہ کے اندر. تو فرٹیلائزر اگر نہیں ہے تو یہاں کی گروتھ کے اوپر بھی بڑا پرابلم بنے گا. لوگوں کو عموماً نہیں پتا ہوتا وہاں سے فرٹیلائزر بہت زیادہ آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے گیس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے فرٹیلائزر کی کمپنیاں ادھر لگی ہوئی ہیں اس کے اندر، گلف کے اندر. ان کی سائبر کی کیپیبلٹی کہتے ہیں، لیکن اس کے کوئی ابھی تک کوئی خاص چیز سامنے نہیں ہے. اور ایران کی جو سب سے ٹاپ پہ چیز ہے نا جو نیچرلی، وہ جیوگرافی. وہ نیچرل قسم کا ایک قلعہ ہے. وہ ہر طرف سے اس کے پہاڑ سے آ رہے ہیں، تو اس کو انویڈ کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انویڈ وغیرہ کریں گے، لیکن نہیں ہے. ابھی جو تازہ کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جنوب اور جنوب مغربی حصے پہ امریکہ نے حملے کیے ہیں. اس کے مقابلے میں ایران نے کویت، اردن، عراق اور بحرین کے اندر جو ہے وہ اچھا خاصا ایرانیوں نے بمباری کی ہے. ابھی بالکل ہائی سٹیک کام چل رہا ہے. یہ والی سین ہے. ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کے کامنٹس کے اندر. میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں کرتا، لیکن کچھ زیادہ اور امپورٹنٹ ہوگی تو میں اس پہ ضرور آپ کو بتاؤں گا. پہلا کامنٹ ہے انسیفلون کا. میں تھوڑا اس کو بڑا کر لوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آ جائے. پہلا کامنٹ ہے انسیفلون کا. انسیفلون پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر ہے کیا ہے. احمد بھائی پلیز ایجوکیٹ یور آڈینس اباؤٹ بیسک گریجویٹ پرنسپل ڈیموکریسی ٹرائکاٹمی. بھائی یہ چیزوں کے بارے میں بتائیں یار. وہی چیزیں عموماً لگے رہتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو انسیفلون. دوسرا کامنٹ ہے جی خرم بٹ صاحب کا. ویڈیو کو 15 سے 20 منٹ کر کے رکھو. اگر موضوع وضاحت طلب ہو تو 2 ویڈیوز بنا دیے. اور میں بیسیکلی دیکھیں میں چاہتا یہ ہوں کہ، اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ جس طریقے کی ویڈیوز بھی بنائیں نا، آپ 50 منٹ کی بنائیں تو آڈینس ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس میں تھوڑی دیر ضرور لگ جاتی ہے
ऑडियंस डेवलप हो जाती है। अगर आप छोटी वीडियोज़ रखेंगे तो व्यूअरशिप ऑफ कोर्स आपकी जल्दी डेवलप होगी। मेरे दिमाग में जो एक चीज़ चलती है उसके लिए मुझे कम से कम 25 एक मिनट चाहिए बात करने के लिए आगे जाके, जिस तरीके का मैं सेटअप मेरे दिमाग में। ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग होगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। जो इंटरेस्टिंग वाले होंगे वो आते जाएँगे, जो बोरिंग वाले समझते हैं वो चलते जाएँगे। तो इवेंचुअली आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, जो कि मेरा सोशल मीडिया का ये काफ़ी अरसे का तजुर्बा है, तो ये रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट है और बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है। सियासत पीके का ये कहता है कि मैंने बड़े अरसे से आपको फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? इन्होंने 2-3 गलतियाँ बताई जिसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि क्यों है। कहते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो चैनल के स्टैट्स बताने में। हाँ, किसी हद तक ठीक है, ब इट्स ओके फॉर वीडियो, ठीक है, इट सीम्स अ बिट डेस्परेट। डेस्परेट नहीं, मैं आपको बताता हूँ इससे ज़्यादा फिट लफ्ज़ क्या है? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट, ये हो जाता है बंदा। मैं हूँ छोटी वीडियोज़ का आदमी। स्टार्ट में मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह करता था, उसके बाद जब मैं इंटरव्यू से कन्वर्ट हुआ फेसबुक की वीडियोज़ के ऊपर, तो मैं 5-6 मिनट की वीडियोज़ बनाता था। फिर उससे मैंने प्रिसाइज़ किया, आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते रिटेंशन, ये वो आगे-पीछे करनी, वो सारी चीज़ें करते-करते अब मैं 1.5 से 2 या 2.5 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज़ फेसबुक वगैरह पे नहीं बनाता, और उसके अंदर एक सर्टेन स्टाइल होता है, एक सर्टेन आप इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालते हो, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो आपका स्टाइल बेहतर होता है, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती हैं कि कहाँ ऑडियंस छोड़ती है, कहाँ नहीं छोड़ती है, आपके पास डेटा आता जाता है, आप एक-एक चीज़ थोड़ी-थोड़ी करके बेहतर करते हो जाता है। अब मेरी सारी मशीनरी उसकी तरफ गियर है, तो उस 2 ढाई मिनट से जब मैं 25 मिनट पे आता हूँ, तो ऑफ कोर्स आप एक गाड़ी है, तेज़ चलने वाली गाड़ी है, उससे आप हल नहीं बहा सकते ना, उसका ट्रैक्टर का काम नहीं ले सकते, उसका अपना एक काम है, उसे पिकअप का या डाले का काम नहीं ले सकते, उसका एक अपना काम है। तो वो जो कन्वर्जन है उसके अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, येस, और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है, हाँ, होती है। लेकिन एक-एक चीज़ करके मुझे, चूँकि प्रोसेस से मैं गुज़रा हूँ 5, 6, 7 साल में, तो मैं इससे भी गुज़र जाऊँगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यू आर ओवर एक्सप्लेनिंग इन एवरी वीडियो व्हिच एट टाइम्स बिकम बिट बोरिंग एंड पेनफुल। ये अभी-अभी मैंने ओवर एक्सप्लेन किया, आपकी दूसरी बात थी। ये तो पर्सनल प्रेफ़रेंस है, क आपको बोरिंग लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, हो सकता है किसी को लगे, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, ये तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। Please revert back to your previous style of blogging. It was far much superior and highly quality compared to current style. अब मुझे नहीं पता कि आप फेसबुक वाले का कह रहे हो या यूट्यूब का कह रहे हो। देखो, मैंने फेसबुक अपनी सबसे पहली वीडियो मैंने इंटरनेट के ऊपर लगाई थी ना 2019 में, मेरे ख्याल में, या 18, मुझे भूल गया। वो मुझे उस दिन मिली। मैं पूरी वीडियो नहीं देख सकता, मुझे इतनी शर्म आई, इतना क्रिंज कंटेंट। तो आई एम प्रीटी श्योर ये जो अभी मैं बना रहा हूँ, ये साल 2 साल बाद क्रिंज हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आप आगे-आगे बढ़ रहे हो, अगर आपको पुराना कंटेंट क्रिंज लग रहा है तो। कीप अप गुड वर्क, इंशाल्लाह यू सक्सीड। थैंक यू भाईजान, थैंक यू वेरी मच। शिराज साहब कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि एक बार फिर बड़ा मजमा, ये बेसिकली कहते हैं कि अडयाला बड़ा मजमा ना लेके जाएँ आप, पहुँचते वो अगर वो पहुँच के बैठ जाएँ तो मकामी लोगों को आ जाएगी, मतलब धरना दे दें उसके अंदर ही, केपी के अंदर या बाकी। देखिए, मुख्तलिफ तरीके हैं उनके, हर एक के फ़ायदे भी हैं, हर एक के नुकसानात भी हैं। मैं ज़ाती तौर पे जो जिस चीज़ में भी सेंट्रलाइज़ेशन होती है ना, कि एक जगह आपने इकट्ठे हो जाना, मैं उस चीज़ के थोड़ा-सा खिलाफ रहता हूँ इस करंट सिनेरियो के अंदर, क्योंकि इन्होंने जहाँ पे भी सेंट्रलाइज़ेशन होती है तो इनके पास ताकत बहुत ज़्यादा आ जाती है। मसलन 1 लाख बंदा अगर आप लेकर आ जाएँ और ये उसके मुकाबले में 20,000 पुलिस वाले लगा लें, तो वो या फ़ौज लगा दें और वो गोलियाँ मारना स्टार्ट हो जाए, तो उसको मुंतशिर करना आसान है। अगर छोटी-छोटी टोलियों में मुनज़्ज़म तरीके से मुख्तलिफ इलाके बंद कर दें, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है पुलिस को दौड़-धूप करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो काम हुआ था, मेरा दोस्त उसमें एक्टिवली मौजूद था। उससे जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे इस तरह बताया, जो भी उधर की चीज़ें थी वो बताई उसने, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें काम करती हैं। ऑफ़ कोर्स इसके अपने-अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मुस्लिम मौलवी साहब कहते हैं कि भाई साहब, बहादुरी का ताल्लुक अकीदे के साथ है। अच्छा, और अकीदा है, अकीदा ही असल कौमियत की बुनियाद होता है। ओके, पाकिस्तानी कोई शनाख्त नहीं है, ना ही हिंदुस्तानी कोई शनाख्त है। देखिए, शनाख्त की बात जो है ना, ये बड़ी लंबी डिबेट है। आपको सिंपल से बता दूं, इटली जब बना था ना, आप तो आप कहते हैं ना इटालियन इटालियन को शनाख्त मानते हैं। इटली जब बना था तो उनका बानी एक था, उसने कहा था हमने इटली तो बना लिया, अब हमें इटालियन चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2% लोग इटालियन बोलते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता शनाख्त उनकी बन गई, तो ये बन जाती है, कोई इसमें मसला नहीं है। मुसलमानों में बहादुरी अकीदा लाता है, और हिंदुओं में बुज़दिली उनका अकीदा लाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको बहादुर मुसलमान भी मिलेंगे, बहुत सारे बुज़दिल भी मिल जाएँगे, आपको बहादुर हिंदू भी मिलेंगे, बुज़दिल भी मिल जाएँगे। आप हर रिलिजन के अंदर आपको बहादुर और वो सारी चीज़ें मिल जाएँ। बहादुरी किसी लकीर के इधर या उधर होने का नाम नहीं है। ये जो आपने कहा, ये फ़िज़ूल सी बकवास है। ये फ़ौजियों ने दिमाग में डाल के बिल्कुल तुन के रख दिया। ये बहुत फ़रसूदा बात आपने की है मुस्लिम मौलवी साहब। ये आगे है काशिफ़ रहमान साहब, प्लीज़ भाई, शॉर्ट रिक्वेस्ट, मेक शॉर्ट वीडियोज़ ऑन आज़ाद कश्मीर। यार काशिफ़, मैं बनाता रहा हूँ कश्मीर के ऊपर वीडियोज़, प्रॉब्लम सिर्फ़ ये आ रहा है
کہ کشمیر کے اندر سے جو انفارمیشن آ رہی ہے ایک تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بہت لیٹ آتی ہے، اور جو ویژولز آتے ہیں وہ اکثر فیک ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ویریفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں تو میرے سے کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ جتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں تھوڑا سا اس کا چیز کا دھیان رکھتا ہوں، ورنہ تو میں ضرور بنا دوں. اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے آپ اگلے اس میں کامنٹ کر دیں، میں دیکھ لیتا ہوں اس چیز کو، ورنہ میری کوشش پوری ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی اس کو چھوڑ رہا ہوں. فرخ راجپوت صاحب کہتے ہیں کہ پلیز ڈو ڈبیٹ آن دا سبجیکٹ دیٹ از ڈیموکریسی اینڈ اسلامک کانسیپٹ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ڈبیٹر نہیں ہوں. ڈبیٹ جو ہوتا ہے نا وہ پورا ایک علم ہے. آپ کو اگر کسی چیز کا بہت زیادہ پتہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈبیٹ کر سکتے ہیں. ایک اچھا ڈبیٹر آپ کو نا، میرا نام احمد علی خان ہے نا، تو وہ مجھے محمد حنیف پروڈیوس کر دے گا، کیا کہے گا تو محمد حنیف ہے. ایک اچھا ڈبیٹر جو ہے وہ سب کچھ کر لیتا. تو ڈبیٹ ان اینڈ آف سیلف ایک فن ہے وہ اپنی ذات کے اندر. تو وہ میرا کام نہیں ہے، میں ڈبیٹر نہیں ہوں، میں اور طرح کا بندہ ہوں. میں اوجا بندہ نہیں ہے. میں اللہ آپ کو خوش رکھے. خدا حافظ.